بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام خیبر 87 میں۔ ناظرین، اس پروگرام میں میرے ساتھی ہیں رفعت اللہ اور اورغزی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور اس ریجن کے حالات پر ان کی گہری نظر ہے۔ رفعت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے پاس کچھ موضوعات ہیں جن میں سب سے اہم عمران خان صاحب کی تقاریر پر پابندی ہے جو کہ پیمرا کی جانب سے عائد کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے گورنر غلام علی صاحب کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں اہم مسائل ہیں چونکہ صدر مملکت نے پنجاب میں صوبائی الیکشن کے لیے آلریڈی تاریخ دے دی ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے گورنر غلام علی صاحب کی کورٹ میں بال ہے کہ وہ کب یہ فیصلہ کریں گے یا کب یہ ڈیٹ دیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ انتخابات کرا کے جیت کر دونوں صوبوں میں ان کی حکومت قائم ہو، لیکن پی ڈی ایم لگ رہا ہے کہ الیکشن سے بدستور فرار چاہتی ہے۔ رفعت صاحب، پروگرام کا آغاز کریں گے۔ عمران خان صاحب کی تقاریر پر پابندی ایک بار پھر عائد کر دی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کورٹ جائیں گے، کورٹ میں یہ چیلنج کریں گے تو ان کو ریلیف مل جائے گی۔ آپ کے خیال میں ان کو ریلیف مل جائے گی کہ نہیں؟ اگر وہ نہیں ملتی تو کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ پر پابندی نہیں ہے؟ بہت شکریہ وقاص صاحب۔ ایک تو پتہ نہیں عدالتوں سے کیا بن گیا ہے، اب سارے سیاسی جماعتیں، حکومت، ان کی ساری جو ہے نا وہ بندوقوں کا رخ جو ہے وہ عدالت کے اوپر ہے، عدالت کی طرف ہے۔ بلکہ سارے جو سیاسی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں جو ہے نا لے جائے جا رہے ہیں، اور عدالتیں جو ہے نا پہلے ہی جو ہے نا متنازع ہو چکی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ جو الیکشن کا فیصلہ کا جو سپریم کورٹ نے ایک وہ حکم جاری کیا ہے، اس پہ اب کھل کر جو سیاسی جماعتیں، بالخصوص جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، وہ بڑی جو ہے نا تنقید کر رہی ہے۔ جیسے کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی سخت جو ہے نا سپریم کورٹ کے خلاف اس فیصلے کے تناظر میں بڑی باتیں کی۔ تو یہ جو ہے نا جیسے وہ ادارے، اس سے اب ٹھیک ہے وہ اگر اس طرح کی تنقید کرتے ہیں تو یہ جو ادارے ہیں ان کا ویسے ہی مورال پاکستان کے اندر اتنا ڈاؤن ہو چکا ہے کہ وہ ادارے کا مورال، یعنی یہ جو فیصلہ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا؟ سپریم کورٹ کا دیکھیں، میں بہت سارے اب یہ دیکھیں ہر جماعت اس کی الگ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے نا۔ ہر جماعت چاہتی ہے کہ ان کی مرضی کا فیصلہ ہو، نہیں ہو سکتا نا مولانا صاحب، تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب صاحب کی مرضی کا تو ہر فیصلہ نہیں آ سکتا۔ یہ ہر کوئی اس طرح کیوں کہہ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ، یہ عدالتیں ماضی میں اس طرح کے فیصلے کرتی آئی ہے نا۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے پورا، جو وہ پہلے جو نظریہ ضرورت والی تھی جسٹس منیر، بالکل صحیح، وہاں سے شروع ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہوا پاناما میں، اس پہ بھی بڑی تنقید ہوتی ہے۔ اور یہ اس طرح کے فیصلے، تو یہ جو مطلب جو کام عدالتوں کا ہے وہ عدالتوں کو کرنا چاہیے، اور جو کام جو ہے نا حکومتوں کا ہے، حکومت کی جوریسڈکشن میں ہے، اس پہ عدالت کو جو ہے نا بالکل کلیئرلی بات کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا وہ کام نہیں ہے، آپ اپنے آپس میں جو ہے نا پارلیمنٹ پہ اس کو ڈسکس کریں۔ تو یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے، یہ جو پابندی لگائی گئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، یہ تو بالکل وہی جو ہے نا ایک بالکل وہ جیسے کہتے ہیں کہ دوبارہ سے اس پریکٹس کو جیسے پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب کے دور میں یہ استعمال ہوتا رہا ہے سیاسی جماعتوں کے خلاف، تو ہم اس وقت بھی اس پہ جو ہے نا یہ تنقید کرتے تھے، اور ہم کہتے تھے کہ یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سب کو اجازت ہے، قانون جو ہے نا آئین و قانون اس کی تحفظ دیتی ہے، اور اب عمران خان صاحب کے خلاف بھی اگر یہ فیصلہ آیا ہے تو بالکل بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ عدالتوں میں یہ معاملہ جائے گا، تو پھر وہاں پہ جو ہے نا عدالتوں میں وہی بحث شروع ہو جائے گی کہ یار جو ہمارے دور میں آپ عدالت نے کچھ نہیں کہا، اس دور میں کیوں کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے جو ہے نا وہ جو عدالتیں ہیں ان کا ویسے بھی جو ایک وہ کریڈیبلٹی ہے وہ پہلی جو ہے نا ایٹ سٹیک ہے۔ تو اس سے مزید پولرائزیشن، اچھا اس میں ایک بات جو ہے نا وقار صاحب میں آپ یہ جو اس کے ساتھ کروں کہ انہی کی وجہ سے ایک تو آلریڈی جو ہے پولیٹیکل پولرائزیشن ہے بہت زیادہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے نا وہ بہت زیادہ شدت اس میں آ گئی ہے، تو یہ جو عدالتوں کے فیصلے اس سے پولرائزیشن جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، اس میں کمی نہیں آئی ہے۔ صحیح۔
تو یہ جو ہے نا میرا اس میں پوائنٹ ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ عدالتوں نے ماضی میں غلط فیصلے بھی کیے ہوں گے. ایک جو منتخب وزیر اعظم تھے ان کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی ہے عدالتوں کی جانب سے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو اب موجودہ حالات ہیں, موجودہ حالات میں تو سپریم کورٹ بہت ایکٹیولی اپنا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر رہی ہے. ایک جماعت چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو, چونکہ آئین کے تحت وہ ان کا جو مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کا, کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو آپ نے آئین کے تحت 90 ڈیز میں الیکشن کرنا ہے. صحیح ہے, تو یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے. یہ بات چلی گئی سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ نے بالکل اسی آرٹیکل کی جو شک ہے یا آئین کی, تو وہ انہوں نے تشریح کر دی کہ بالکل یہ مطالبہ صحیح ہے اور آپ نے 90 ڈیز کے اندر انتخابات کرانے ہیں. اسی سپریم کورٹ کے 4 ججز جو اس بینچ سے وڈرا کر گئے, جی, اس میں جو ہے نا وہ جسٹس عطر من اللہ صاحب کا جو ایک وہ اس میں نوٹ تھا کہ یہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے, یہ آپ ضرور فیصلہ, لیکن اس پہ آپ اس پر فیصلہ کریں, لیکن اس کے جو ہے نا یہ بھی اس میں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو معارضی حالات تھے وہ اس میں جو انٹینشن کیا تھا, کیا اس میں بدنیتی تھی یا نہیں تھی, تو اس کو کس نے دیکھا. تو آئین میں یہ ایک جج صاحب کو, عطر من اللہ صاحب کو, بہت محترم ہے ہمارے لیے, تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں انٹینشن ان کی اچھی تھی یا خراب تھی. یہ تو ہم پہلے پروگرام میں بھی ہم ڈسکس کر چکے تھے. عمران خان صاحب کی نیت کا کس کو پتہ ہے. عمران خان صاحب ایک سیاستدان ہیں, انہوں نے سیاسی فیصلہ کرنا ہے, انہیں اپنی سیاسی فائدہ دیکھنا ہے. ان کو فائدہ نظر آیا کہ چونکہ اب ان کی پاپولیرٹی پیک پر ہے, انہوں نے یہ گیم کے لیے, کارڈ کے لیے اپنی, انہوں نے استعفیٰ دے کے الیکشن کا مطالبہ کر دیا. کرا دیں الیکشن, پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب نے غلط کیا یا ٹھیک کیا, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. نہیں دیکھیں, اس میں جو عطر من اللہ صاحب نے بات کی ہے, یہ تو آپ جو ہے نا گورن آپ بلیک اینڈ وائٹ میں بات کر رہے ہیں. بلیک اینڈ وائٹ میں باتیں نہیں ہوتی, یہ سیاسی معاملات ہے. ٹھیک ہے کہ وہ آئین میں وہ اس طرح لکھا ہوا ہے, لیکن اس سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کون سے اتنے آئیڈیل حالات ہیں. میں آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, عدالت کا نہیں ہے کام ہے سیاسی معاملات میں, عدالت کا کام نہیں, پارلیمنٹ میں ان کا کام نہیں ہے. تو کیا ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارے جو سیاسی حضرات ہیں, رہنما ہیں, تو کیا مل بیٹھ سکتے ہیں, یہ کسی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں, یا ان کی جو مجموعی ان کی جو انٹینشن ہے, یا تو آپ ان پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کر لیں گے. ان کو نکالنا ہوگا. یہ کس کو نکالنا ہوگا؟ یہ سیاسی جماعتوں کو ان مسائل کا حل نکالنا ہوگا, ورنہ تو یہ پر ملک گیا آپ کا. تو یہ تو نہیں نکال سکتے نا. ان سیاسی جماعتوں کی نااہلی کی وجہ سے کیس مجبور سپریم کورٹ لے جانا. نااہلی تو بہت زیادہ ہے, نااہلی میں تو شک نہیں ہے, لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن حکومت میں تھے, یہ اپوزیشن جماعتیں ان کو پیشکش کرتی آئی کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ جو اکانومی کا مسئلہ ہے اس پہ ہم بیٹھتے ہیں, لیکن خان صاحب جو ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا اکانومی اس میں کہاں سے آ گیا. میں اکانومی میں نہیں کر رہا, اکانومی باقی معاملات ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کبھی سر, میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں. الیکشن یہ جمہوریت ہے پاکستان, ڈیموکریسی ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہے نا یار. جمہوریہ ہے, ٹائم پر آپ نے الیکشن کرانے ہیں. صحیح ہے, آئین کے تحت اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو, جس طرح عمران خان صاحب نے کارڈ کھیلا ہے, اس سے پہلے شہباز شریف صاحب, جو مولانا صاحب اور زرداری صاحب, یہ سارے اکٹھے ہوئے, MQM کے ساتھ آ گئی, بلوچستان کے ہمارے جو بگٹی صاحب ہیں وہ بھی آ گئے, ادھر سے کاف لیگ بھی, ادھر سے کوئی تو ہوگا نا جو انہوں نے پش کیا, سب کو اکٹھا کر کے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی. تو اس وقت وہ ٹھیک تھا. وہ تو میرا تو اس پہ جو ہے نا باقاعدہ ایک موقف ہے. میں نے تو بالکل اس وقت بھی اس پہ تنقید کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لحاظ سے ٹھیک تھا, اس لحاظ سے ٹھیک تھا کہ یہ عدم اعتماد بالکل آئین کا حصہ ہے. آئین کے تحت عدم اعتماد کی تحریک آئی, آئین کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی. ٹھیک ہے, یہاں تک تو صحیح ہے, لیکن اسمبلی سے استعفیٰ دینا, اسمبلی کو ڈیزالو کرنا اور اس کے بعد 90 ڈیز کے اندر انتخابات کرانا, یہ بھی آئین ہے. پھر اب یہ مولانا صاحب, ہمارے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا جو دوسرے PDM میں 11 شامل جماعتیں ہیں ان کو صرف یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آئین میں عدم اعتماد تحریک ہے تو وہ ٹھیک ہے, یہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, کیونکہ اس میں ہمیں فائدہ ملا. لیکن چونکہ اب اس الیکشن کرانے سے ہمیں فائدہ نہیں ہے, خان صاحب کی جماعت جو ان کی پارٹی ہے وہ الیکشن جیت جائے گی, اس لیے ہم نہیں کر رہے. اور باقاعدہ PDM نے صوبائی الیکشن کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا. کس بنیاد پر؟ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آئینی طور پہ جیسے میرا ایک موقف ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی, اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, حالانکہ وہ آئینی طور پر ٹھیک تھا. میری بات تو سنیں نا, آپ میری بات سنیں. آئین میں کوئی چیز ہے وہ ٹھیک تھا, صحیح, بالکل صحیح. شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا کیا, اس طرح کے آئیڈیل حالات نہیں ہیں. عمران خان صاحب کو تو بہت فائدہ ہوا اس سے. دیکھو اس طرح کے آئیڈیل حالات نہیں ہیں آپ کی, جو ہے نا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے. آپ جو ایک بندہ مینڈیٹ لے کے آتا ہے
تو اس کو 5 سال دینے چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اب اس کے بعد جو ہے نا یہ جو حکومت آئی اس کو پھر وہ مائلیج نہیں دے رہے ہیں نا, بالکل وہ اس پہ اب چڑھ دوڑ رہا ہے, مطلب وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ ان کو ڈسٹیبلائز کیا جائے یا جو ہے نا یہ حکومت کو انجوائے نہ کریں, مزے نہ لیں. تو وہ اس نے جو ہے نا یہ 3-4 کارڈ جو ہے وہ کھیلے ہیں, آپ نے دیکھا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ میں جو مطلب بات کر رہا تھا کہ اس طرح یعنی اس ملک کے اندر اس طرح کے آئیڈیل حالات نہیں ہیں, ہم مطلب کتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں. تو ابھی آئینی طور پر تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں اسی آئین یعنی ان الیکشن کے حوالے سے نہیں, آپ مشکلات سے پاکستان کب مشکلات سے نکلا ہے؟ پاکستان تو میں جب سے جوان ہوا ہوں اور جہاں تک مجھے یاد ہے, آپ ابھی بھی جوان ہیں, خیر ہے, میں تو گزشتہ 20-25 سالوں سے مجھے جب سے سمجھ بوجھ ہے, تو آپ یقین کریں میں سنتا آ رہا ہوں کہ پاکستان نازک موڑ سے گزرا ہے. یہ موڑ ہے پتہ نہیں پاکستان کا جو ڈرائیور ہے پاکستان ریاست کا, وہ کوئی اس طرح اناڑی ڈرائیور ہے کہ وہ چلا رہا ہے ادھر موڑوں میں گھسا رہا ہے. یہ کب ہم ان حالات سے نکلیں گے؟ اور کیا اگر ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو الیکشن نہیں ہوں گے؟ دیکھیں میں جرنلی تو میں ابھی یہ جو موجودہ حالات ہے اس کا حل یہی ہے کہ آپ یہ اگر اس میں ساری جماعتیں جو ہے نا وہ مل بیٹھ کے کوئی بات کریں, لیکن وہ بیٹھیں گے نہیں, ظاہر ہے کہ وہ سر ساری جماعتیں, یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں نا, یہی تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ جائیں, ہمیں الیکشن کی تاریخ دیں ہمیں. ٹھیک ہے صوبائی الیکشن اپریل 90 ڈیز میں نہیں کرا رہے, تو ہمیں کوئی تاریخ دے کہ جنرل الیکشن کرائے 1-2 مہینے اس کو پیچھے. میں نے اس پر اپنا تجزیہ, لیکن اس میں یہ ہے, میرا جو اس میں موقف ہے, جو میری رائے ہے, جو دوسری جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں شامل تقریباً 11-12 کے قریب 1 درجن جماعتیں ہیں, ان کا مقابلہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ وہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ جیت جائیں گے, وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے. خان صاحب وہ تو انہوں نے ڈکلیئر بھی کر دیا اس دن جو ان کی اسپیچ تھی. جو دوسری جماعتیں ہیں بشمول پاکستان مسلم لیگ نون, کہ ان کو ابھی تک یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکیں گے. پیپلز پارٹی کو بھی یہ نہیں ہے, مولانا صاحب کو بھی نہیں ہے, دوسرے جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو بھی نہیں ہے. تو یہ کیوں کرائیں گے الیکشن؟ تو ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں میں نے تو اپنا تجزیہ دے دیا. اور دوسری طرف جو حکومت کا موڈ ہے وہ بالکل بھی الیکشن کا نظر نہیں آ رہا. میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں, حکومت کو 2 سال دے دیں مزید. نہیں وہ میں کیوں دے دوں, وہ چاہتے ہیں کہ حکومت الیکشن کرانا نہیں چاہتی, صحیح ہے, معیشت ان سے ٹھیک نہیں ہوتی, ایٹ لیسٹ کرسی یہ چھوڑتے نہیں ہیں, تو میں تو کہتا ہوں کہ کسی پیر کے صدقے ان کو 2 سال دے دیں. ہاں یہ کوئی اس طرح مطلب صحیح ہے, اس طرح تو یہ کچھ کریں گے, مطلب اس طرح ان کی کوشش ہوگی. ابھی یہ ریویو میں بھی جا رہے ہیں. اچھا اس میں ایک یہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ حکومت کا ایک یہ بھی ڈرتے کیوں الیکشن سے؟ جی یہ الیکشن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ بالکل جیسے آپ کی بات ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یا پی ڈی ایم سرکار الیکشن سے ڈرتی ہے؟ ڈرتی اس وجہ سے ہے کہ ملک کے کیا حالات جا رہے ہیں, آپ دیکھیں کیا حال ہے, کس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ دیکھیں, تو حالات تو یہ ان سے کنٹرول بھی نہیں ہو رہے نا, نہیں ہو رہے نا, تو یہ فیل ہو گئے نا. تو یہ فیل ہو گئے تو یہ کرسی چھوڑتے کیوں نہیں؟ میں تو یہ کوسچن تو میرا یہی ہے نا, اگر یہ نااہل ہیں, اگر یہ ان کو کام کا نہیں پتا, اگر ان سے اکانومی نہیں چلنی, ٹھیک ہے, اگر ان سے گورننس نہیں ہونی, تو یہ کیوں کرسی کے ساتھ چمٹے ہیں؟ مطلب چھوڑ دے کرسی کو, کسی اور کو موقع دیتا کہ کوئی قابل لوگ آ جائیں گے, کسی کے وزیر فوج کو دے دیں, کون آئے گا, ٹیکنوکریٹ کو دے دیں, کسی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو دے دیں, کم از کم یہ تو چھوڑیں نا, الیکشن کرائیں. بار بار جو میری رائے ہے یہ ہے کہ ان حالات میں الیکشن کرائیں, شفاف الیکشن کرائیں, آپ یقینی بنائیں, انشور کریں کہ یہ الیکشن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو. اس میں جو بھی عوام جس کو بھی ووٹ دے, جس کو بھی عوام منتخب کرے تو ان کو حکومت دے دے. تو اکتوبر میں ہوں گے الیکشن نا, تو اکتوبر تک کیوں, یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب پھر وہی بات جو ہے نا, اب تو زلیخی کتاب والی بات ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو خدشہ ہے, اب ان کے پاس جو ہے نا صاحب پشاور میں تو خیر نہیں ہے, لیکن اس طرح ہے کہ تعویذ ہوتی ہے, خوف کی تعویذ بہت خیبر پختونخوا میں 2-3 جگہ ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں دوسرے ملک کی دوسرے حصوں سے, وہ تعویذ بناتے ہیں, پھر وہ باندھتے ہیں اپنے بازو کے ساتھ, وہ جو آپ باندھ لیتے ہیں نا وہ تعویذ, تو پھر آپ کو خوف اور ڈر نہیں لگتا. اچھا, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم ایک تعویذ بھیج دیں یہاں سے پشاور سے, پی ڈی ایم سرکار کو بھیجنا تو چاہیے. تو ان کے اپنے علماء ہیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب, اس کے پاس تو بہت سارے مفتی ہے, علماء ہے, تو ان کو کروانا چاہیے. مولانا صاحب کرتے ہیں تعویذ وغیرہ کہ نہیں؟ وہ نہیں, وہ ان کے بہت سارے اس طرح ہے, اگر یہ تعویذ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آسانی سے وہ کروا دیں گے. تو ایک جو ہے نا وہ کرنا چاہیے ان کو تعویذ. آج جو گورنر صاحب کو ایک خط لکھا گیا, صحیح ہے کہ آپ, ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو کلیئر کٹ ہے, وہ اس میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر صاحب اور پنجاب میں صدر مملکت وہ تاریخ دے. صدر مملکت صاحب نے تو آمنا صدقنا کہہ دیا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر,
اور دیر تاریخ. خیبر پختونخوا میں چونکہ ہمارے گورنر غلام علی صاحب ہیں تو اور بھی باریکیوں میں یہ جو زگ زیگ جا رہے ہیں, کوئی ایک بہانہ نکال کے کوئی دوسرا بہانہ نکال کے. آج جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ لیکن میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آؤں گا تو آپ اس پہ میں آپ کی رائے میں چاہوں گا. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا رفعت صاحب, یہ جو اس کے ساتھ ساتھ بھی خبریں ہیں, میں نے آپ سے گورنر صاحب کے حوالے سے بھی پوچھا تھا کہ انہوں نے 7 اور 8 تاریخ کو الیکشن کمیشن کو بلایا کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ مشاورت کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی جو پاکستان میں جو اور ایشوز چل رہے ہیں تو وہ ایک تو پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم نے الیکشن ملتوی کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے. ڈر رہے ہیں یا فرار کا چونکہ ان کا وہ ہے, وہ فرار چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں اور ان پر خدا نخواستہ کوئی تیسرا حملہ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو اس حوالے سے یہ اس پہ میں آپ کی رائے چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم خبر اور میرے لیے بہت زیادہ مضحکہ ہے یا دلچسپ کہہ لوں گا میں, حیرانگی بھی مجھے اس پہ ہوئی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب وہ ناراض ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکز نے جو وعدے سیلاب متاثرین کے ساتھ کیے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے ہیں. شکر ہے کہ بلاول صاحب وطن آ گئے ہیں واپس اور وہ سیلاب متاثرین کے پاس بھی چلے گئے ہیں, اور وہ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے وزارتوں سے. تو یہ کیا چکر ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ اس کا بیان بہت انٹرسٹنگ ہے, لیکن پہلے وہ گورنر صاحب سے شروع کرتے ہیں. تو گورنر صاحب آج اس کی طرف سے جیسے ایکسپیکٹڈ تھا ایک چھوٹا سا بیان تو اس نے میڈیا کو جاری کیا ہے کہ 8 اور 9 مارچ کو وہ الیکشن کمشنر کو جو ہے نا وہ طلب کریں گے, اس سے پھر بات کریں گے. تو گورنر غلام علی صاحب جو ہے نا اس کی پوری کوشش ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے ڈیلے کر دیں جتنا ہو سکے. تو ابھی وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں. جیسے وہ اب حکومت مرکزی حکومت نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ریویو پہ جا سکتے ہیں نا, اور اس نے مطالبہ بھی کر دیا ہے اب کہ وہ جو ہے نا بالکل الیکشن ملتوی کیے جائیں. تو یہ ان کی اب پوری کوشش ہے. ابھی بھی جو ہے نا جو واقفان حال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. مطلب اس طرح کے کوئی یہ ایسے بیچ میں کوئی ایسی چیز نکالیں گے یا بہانے تلاش کریں گے یا عدالتوں کے ذریعے سے مینج ہو جائے گا, بہانے تلاش کر رہے ہیں. الیکشن سے فرار کے لیے بہانے تلاش کریں گے, یہ آپ کا کہنا ہے؟ وہ تو کر رہے ہیں بالکل. ہاں وہ تو کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی جا کے ان کو پکڑ لے پیچھے سے زبردست کیوں کو ان سے الیکشن کرائے تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ تو خود حکومت میں ہے, عدالت کر سکتی ہے, سپریم کورٹ کے پاس عدالت نے تو کہہ دیا ہے. اب عدالتوں کا بھی کچھ اعتبار نہیں ہے. اب ایسا نہ ہو کہ کل ریویو میں جاتے ہیں تو عدالت کوئی اور بات کر لے, یہ بھی ہو سکتا ہے. عدالت کیا بات کرے گی؟ عدالت تو میں اس حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ چلے اگر آپ نے ڈیجیٹل مردم شماری کرنی ہے وہ تو اپریل کے آخر تک یہ مکمل ہو جائے گی. صحیح ہے, وہ چلو اپریل کو بھی چلے مئی میں آپ جنرل الیکشن کرائیں تو الیکشن تو ہوں گے. وہ کیا کہتے ہیں نا وہ جو محاورہ ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, میں تو کہتا ہوں کہ کب تک الیکشن کی خیر منائے گی. اگر یہ جو ہے نا جس طرح اکتوبر میں ٹینیور پورا ہو جاتا ہے, اگر اس میں یہ ہوں گے تو ان کو اگر یہ خان صاحب جو ہے نا اس پہ خوش ہو جاتے ہیں تو سارے الیکشن جو ہے نا ان کو جون جولائی میں اگر ہو سکے یا مئی میں تو کرانا چاہیے. 2-3 مہینے کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن اگر الگ الگ کریں گے جیسے ابھی ضمنی انتخابات ہے قومی اسمبلی کے, وہ تو ملتوی ہو گئے ہیں. ابھی اگر 2 اسمبلیوں کے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جنرل الیکشن ہوں گے نیشنل اسمبلی کے لیے, تو اس طرح مطلب ایک تو معاشی صورتحال بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اگر مطلب ان کو جو ہے نا مل بیٹھ کے اگر یہ جو خان صاحب کا مطالبہ ہے اگر اس میں 3-4 مہینے کا یہ جو ہے نا ان کو ریلیکسیشن ملتی ہے, جیسے وہ تو اکتوبر میں ہوں گے نا, ستمبر اکتوبر ہے, تو اس سے اگر یہ مئی جون میں جو ہے نا اس پہ حکومت راضی ہو جاتی ہے تو یہ کرانا چاہیے. سارے الیکشن ایک ٹائم پہ ہونے چاہیے, کیونکہ ابھی یہ بھی ایک اس میں بہت بڑا ایک فلا ہے کہ اگر ابھی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے ہیں پھر جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے جنرل الیکشن اکتوبر میں, تو پھر یہاں پہ نگران حکومت نہیں ہوں گے دو صوبوں میں. اگر الیکشن کمیشن یہ انڈیا کی مثال ہے, میں وہاں سے چونکہ میں اس پہ میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہے. اچھا, انڈیا میں الیکشن کمیشن وہاں پر اتنا زیادہ طاقتور ہے اور بااختیار ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی وہ شفاف الیکشن کراتی ہے, بلکہ وہ کرا رہی ہے گزشتہ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ اہم خبر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل آرگنائزر ہے یا چیف آرگنائزر ہے مریم نواز صاحبہ, ان کی جو جیو کے ساتھ انٹرویو میں ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کچھ ضروری فیصلے کرانے ہیں, اس کے بعد ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. تو وہ ضروری فیصلے کیا ہیں؟ تو یہ تو کس سے فرمائش کی جا رہی ہے اور کیا فرمائش کی جا رہی ہے؟ یہ تو دیکھو
وہ اب جیسے پہیلیاں بھیج رہی ہے تو کچھ اشارے دے رہی ہے. تو پہیلیاں نہیں, وہ تو سیدھا سادہ فرمائش کر رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب مطلب وہ جو دل کی بات تھی وہ زبان پہ آ گئی. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ الیکشن نہیں کرائیں گے. نہیں, وہ یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کرائیں گے, ہم الیکشن کے لیے کسی وقت بھی تیار ہیں. اچھا, لیکن اس سے پہلے 2-3 ضروری فیصلے کرانے ہیں, وہ ہو جائیں, اس کے بعد پھر ہم الیکشن کریں گے. تو اب وہ کیا فیصلے کون سے ہیں؟ یہ ایک جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کی یہاں پہ آمد, اور اس سے پہلے پھر یہ ہے کہ اس کا جو اس کے وہ ڈسکوالیفائی ہے نا, ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا نواز شریف صاحب کو آپ نے ڈسکوالیفیکیشن ختم کر کے ان کو آپ الیکشن کا ان کی الیکشن کو الیکشن کی اجازت بھی دے دی, تو اس سے کیا ہوگا؟ اصل جو ان کا مدعا ہے تو وہ کیا ہے, آپ نہیں بتا رہے اس کو. وہ آپ بتائیں نا, مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, بتائیں آپ. اگر آپ کے اس میں محترمہ جو فرمائش کر رہی ہے عدالتوں سے یا مقتدرہ قوتوں سے کہ آپ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرائیں اور ان کو جیل بھیج دیں, تاکہ ہمارے لیے راستہ صاف ہو, ہم جائیں عوام میں, اور عمران خان صاحب کی بالکل جو کمپین ہے وہ ختم ہو جائے. اور جو پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں ہیں, میں نام نہیں لوں گا پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں, ایک بہت بڑے رہنما ہیں, ان کی طرف سے جو فرمائش کی گئی ہے وہ تو یہی اس حد تک گئے ہیں. وہ ان کا تو یہ مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی کو آپ اس کو ڈس انٹیگریٹ کریں, ختم کریں, لوگوں کو ادھر کریں, لوگوں کو فون کریں, نو کالر آئی ڈی سے ان کو فون کریں تاکہ بھاگ جائیں, کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ لیں. تو فرمائش تو ان کی ہے. تو یہ تو بس دیکھیں, ہر دور میں جب اس کی کوئی بڑی اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے تو یہ حکومت کرتی آئی ہے, یہ تو ایسی جو ہے نا صاحب کے خیال میں یہ نہیں یہ بہت غلط ہے. یہ اخلاقی فرمائش ہیں آپ کے خیال میں؟ کیا جمہوریت میں ان جیسے ہتھ کنڈوں کی اجازت ہے, ہونی چاہیے؟ یہ صرف پریشر ہے یار, ایسا نہیں کر سکتے ہیں, یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. تو ابھی خیر یہ بات بھی ہم کرتے ہیں تو تھوڑے سے جو ہے نا وہ ہل جاتے ہیں, کیونکہ اب ہمارے ملک کا جو حال ہے. عمران خان صاحب پر اگر پابندی لگ جائے, ایسا نہ کہ ایک پریس ریلیز آیا اس میں کہا کہ رفعت صاحب پر پابندی لگا دی گئی ہے. پابندی نہیں لگا سکتے, حکم ثانی یہ ایسا ہے کہ اگر خان صاحب پر کے خلاف نہیں لگا سکتے. نہیں وہ سیاست میں وہ تو خیر اگر یہ ہوتا ہے تو کر دیتے ہیں, میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اور یہ جو خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہے, اگر اس میں اس کو ہو سکتا ہے سزا ہو جائے, مطلب کیسز اگر ہے وہ ایف آئی آر درج ہے تو وہ تو خیر خود جو ہے نا جا کے عدالت میں خود اس کو جو ہے نا وہ آرگو کریں گے, اس میں سزا ہو سکتی ہے. بالکل جیسے پیش نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کا کیا مقصد؟ مریم نواز صاحبہ نے تو یہ کہا ہے, انہوں نے تو ایسا ہے کہ یہ انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے کہ الیکشن تب ہوں گے جب یہ کام ہو جائیں گے, یہ کام آپ کرائیں, اس کے بعد ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. نہیں یہ تو ایسے جو ہے نا ایسے خواہشوں پہ نہیں چلتا ہے, میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے. جی البتہ یہ ہے کہ وہ اب وہ کھل کر جو ہے نا نواز شریف کے حوالے سے ان کی اب یہ ایک سٹینڈنگ بن گئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ جو ہے نا اس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کریں. آپ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر رہ کر وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں؟ ہاں بالکل, یہ تو ہوتے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان سے ہماری بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے, میاں صاحب آئیں گے, بڑے میاں صاحب, تو یہاں پر ایک آپ ماحول دیکھیں گے, ایک ماحول بن جائے گا, ہمارے جو ورکرز ہیں وہ جاگ جائیں گے, صحیح ہے, ان میں انرجی آ جائے گی. ان کو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب خود بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے اگر میں آ بھی گیا تو کیا ہوگا. ان کے یہ جو نہیں آ رہے ہیں ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کو. اب آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں, ضمنی انتخاب جو ہوا اس میں تقریباً 50,000 جو ہے وہ لیڈ پی ٹی آئی نے لیا. تو یہ جو ہے نا یہی اس کی یعنی وہ جو 35,000 لیڈ سے وہ جیتے, 35 سے 40,000 تھا. اچھا, تقریباً 35,700 کے سم تھنگ. بہرحال لیکن یہ یعنی کسی زمانے میں یہ جو ہے نا بالکل اب یہ ممکن ہی نہیں تھا. جب نواز شریف پنجاب تو میاں صاحب کا کھیلا تھا نا, میاں صاحب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جاگ پنجابی جاگ, صحیح ہے, تیری پگ نو لگ گئی داغ, وہ یہ تو ان کے مشہور جو سلوگنز تھے. اور وہ پوری عمر میاں صاحب اور جو شریف فیملی ہے وہ پنجاب کی سیاست کرتے آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا ان کی جو سیاست ہے یا تخت لاہور ہے
تو وہ لڑکرا رہی ہے بالکل لڑکرا رہی ہے. اور دیکھیں وہ جو حمزہ شہباز ہے وہ بھی نہیں ہے, وہ اب آج کل میں اس کا بھی ہم سن رہے ہیں کہ آ رہے ہیں, تو اتنا سارا جو ہے نا ادھر گئے ہیں حمزہ شہباز کیوں باہر ہیں, پتہ نہیں وہ کیوں, یہ تو ہم پوچھ رہے ہیں جب وزیر اعلیٰ کی بنانے کی بات ہو تو وہ آ جاتے ہیں, صحیح ہے, یہاں پہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں, جب وزارت اعلیٰ سے نکال دیا جاتے ہیں تو پھر باہر چلے جاتے ہیں. تو اگر اس طرح یہ جماعت کو اپنے چلائیں گے تو پھر اس طرح کے حالات ہوں گے نا جب ان کو پنجاب میں اتنی بڑی شکست ہوگی. تو یہ بالکل جو ہے نا نواز شریف کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ زرداری صاحب نے یا جو بلاول صاحب نے جو یہ ڈرامہ کیا ہے, انہوں نے ایک پتہ پھینکا ہے کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں. ڈرامہ کیا ہے؟ ڈرامہ نہیں, تو مجھے تو ڈرامہ لگ رہا ہے, ہو سکتے ہو وہ سیریس ہوں, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ بلاول صاحب وزارت چھوڑ دیں گے. ہاں نہیں, اگر یہ وزارت چھوڑتے ہیں تو ان کی حکومت تو ان کی ختم ہو جائے گی, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب تو حکومت لینے کے چکر میں نہیں تھے, وہ تو مخالفت کر رہے تھے کہ ہم حکومت میں نہیں آ رہا ہے, عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی ہے تو آپ جائیں الیکشن پر. یہ زرداری صاحب کی وجہ سے جو ہے نا, زرداری صاحب مولانا صاحب نے ان کو کہا, تو اب اگر مولانا صاحب بھی ناراض ہو گئے ہیں کچھ فیصلوں کی وجہ سے, بلاول صاحب بھی ناراض ہوں گے, تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب اور زرداری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ان سب نے مل کر نواز شریف صاحب کو کنویں میں پھینکا ہے, اور بس آرام سے اپنے جو ہم کیا پشتوں میں کہتے ہیں کہ چادر اس کو اٹھا کے چلا گیا, چادر سے گر صاف کر کے شانے پہ ڈال دیا اور وہ نکل گیا, چلا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ تو بہت پہلے سے یہ باتیں ہو رہی ہے کہ جو ہے نا وہ مسلم لیگ نواز یا نواز شریف یا شہباز شریف جو وہ استعمال ہو گئے ہیں, اور جس طرح جو ہے نا اب ہم گراؤنڈ پہ وہ حالات بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو بلاول صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے نا, یہ اب اصل میں یہ سندھ کے اندر تو ایک بہت بڑا ایک ایسا سمجھ لیں کہ جیسے ایک المیہ سا ہو گیا, یعنی ساری سیاسی جماعتیں وہاں کی, کوئی بھی جو وہاں پہ مردم شماری ہو رہی ہے کوئی بھی جو ہے نا اس پہ مطمئن نظر نہیں آ رہی ہے, ساری سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی ہے. تو یہ اسی سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ بلاول صاحب نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ جو مردم شماری جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں یہ ہمیں نامنظور ہے, ہمیں قبول نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جن سے میری بات ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مردم شماری کو متنازع کیا جائے اور اس کو تھوڑا سا وہ کرے نا, اور اس کو بھی فردر تھوڑا سا ڈیلے کریں تاکہ الیکشن لیٹ ہو. تو کتنی لیٹ کرا سکیں گے؟ چلے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ الیکشن اپریل میں نہیں ہوتے, مئی جون جولائی اگست میں نہیں ہوتے, سپٹمبر میں نہیں ہوتے, اکتوبر میں نہیں ہوتے, نومبر میں ہو جاتے ہیں, چلو دسمبر میں ہو جاتے ہیں, دسمبر میں نیکسٹ ایئر جنوری میں ہوتے ہیں. تو پھر پی ڈی ایم کے پاس کون سا الدین کا چراغ ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کی بیانی کو شکست دے سکیں گے؟ بہت مشکل لگ رہا ہے یہ. بس یہی ایک طریقہ ہے کہ اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب, تو یہ جب اگر اندر چلے جاتے ہیں, حالانکہ وہ بھی بہت مشکل ہوگا ان کو, مطلب پھر اس طرح جو ہے نا میں تو کہتا ہوں کہ اس سے مزید جو ہے نا اس کی وہ پاپولیرٹی گراف ہے وہ جب وہ باہر نکلیں گے تو پھر سارا ملک جو ہے نا یہ پھر جو ہے نا ایسے ہلائیں گے اس کو. تو یہ بہرحال یہ ان کی یہ سوچ ہے. باقی تو کوئی ایسی جو ہے نا ابھی فی الحال کوئی طریقہ نظر نہیں آتا. اگر باقی آپ کے خیال میں کوئی اور صورت نظر نہیں آ رہی, یہ جو خان صاحب کی تقاریر پر پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے یا پیمرا نے یا کسی اور نے, تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی مقبولیت کو یہ ڈیمیج کر سکیں گے؟ یہ اصل میں اس طرح ہے, یہ بہت مشکل ہے میرے خیال میں. ابھی یہ تو صرف مین سٹریم میڈیا جو ہوگا, جو ٹی وی چینلز ہیں, اس کے اوپر آپ اس کی تقریر نہیں آئے گی نا. تو آج کل تو جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے وہ جہاں سے اس نے اس کو اٹھائی ہے وہ تو سوشل میڈیا ہے. وہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے اوپر یہ پابندی لگی تھی جب کچھ دنوں کے لیے, تو وہ پھر جو ہے نا یہ جو باقی ہے ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, بہت سارے پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب ہے, وہاں سے وہ اپنی اسپیچز کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا خان صاحب کی, اگر آپ نے خان صاحب کی تصویر پر, خان صاحب کی تقریر پر اور خان صاحب پر اگر آپ نے پابندی لگائی تو پھر ہمارا میڈیا کیا بیچے گا؟ ہمارا میڈیا تو بیچ ہی عمران خان کو رہا ہے. یہ بالکل, یہ تو اس وقت بھی جو ہے نا اس طرح جب یہ ہوا تھا تو ایسا بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ خان صاحب اس پہ نظر نہیں آ رہے. اب تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے نا ان کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ خان صاحب کو دیکھیں, کوئی نہ کوئی روزانہ بیان دیتے ہیں, روزانہ ہوگا نا. حالانکہ باتیں تو ان کی وہی ہوتی ہے, پرانی ہوتی ہے, کوئی نیا نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں, لوگوں کو ایڈکشن ہو گئی ہے خان صاحب کی. بالکل, یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہم خود بھی جو ہے نا, ہم تو خیر ہمارا تو تعلق ایسا کہ میڈیا سے ہے, لیکن ہم لوگوں کو جو ہے نا باقاعدہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ٹھیک ہے, جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, اور وہ اگر کسی آپ کو بیان کا حوالہ بھی دیتے ہیں, یہ میرے اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب کسی بیان کا حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ پھر, یعنی آپ کو گھر سے کافی ریزسٹنس ہے؟ بہت زیادہ ریزسٹنس ہے یار, وہ تو تمام گھروں میں ہے, یقین جانے. تو یہ سارے جو ہے نا مطلب
خواتین ہے وہ سارے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں. اچھا نہیں آپ کو ایز اے آپ چونکہ آپ کی سوچ ہے, آپ کی ایک یعنی آپ کا نظر ہے ان چیزوں پر, جو سیاسی معاملات ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ 4-5 مہینے میں 6 مہینے میں کیا ہونے والا ہے؟ الیکشن ہوں گے کہ نہیں؟ کیونکہ چلو ابھی نہیں ہوتا, 6 مہینے 8 مہینے میں کہہ دیتا ہوں, چلو میں 10 مہینے آپ کو دے دیتا ہوں کہ آئندہ 10 مہینوں میں آپ کیا پکچر دیکھ رہے ہیں پاکستان کی؟ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب شاید وزیر اعظم بن جائیں, شہباز شریف صاحب بن جائیں, تو آپ کو تصویر کلیئر کوئی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ مجھے ابھی الیکشن تو جو ہے نا جو حالات ہے اس کے مطابق تو مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے ہیں. جی وجہ اس کی ہے کہ جو موجودہ 10 مہینے میں دے دیے سر, 10 مہینے بعد تو ہوں گے, ابھی مارچ ہے, 10 مہینے مطلب نیکسٹ ایئر جنوری. بالکل, یعنی اب مطلب ان کی کوشش جنوری میں بھی, جنوری نیکسٹ ایئر تک بھی الیکشن نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں؟ یہ مطلب ان کی کوشش ہے کہ تقریباً 1.5 سال تک اس کو ڈیلے کریں. کس بہانے پر کریں گے؟ بس کریں گے, کوئی مینج ہو جائے گا, مطلب یہ پھر عدالتوں سے بھی ان کو کوئی ہو سکتی ہے. عدالت کیوں ریلیف دے گی؟ حالات کیا ہے؟ اگر معیشت خراب ہے تو حکومت کی وجہ سے خراب ہے, صحیح ہے. عدالت یہ نہیں کہے گی کہ معیشت آپ سے نہیں چل رہی, صحیح ہے, ڈالر کی قیمت آپ کی وجہ سے اتنی اوپر ہو گئی ہے, مہنگائی 31% اگر ہے آج تو آپ کی وجہ سے ہے, صحیح ہے. اگر ہم ملک کے اندر حالات خراب ہیں تو آپ کی وجہ سے خراب ہے, تو آپ کو اور کتنا ٹائم چاہیے, آپ کو کتنا وقت چاہیے تاکہ الیکشن بھی آپ نہیں کرا رہے, آپ کی یہ آپ کا مطالبہ ہے, تو آپ کس بنیاد پر یہ مطالبہ کریں گے؟ میرے خیال میں عدالت میں ججز تو ان سے پوچھیں گے نا. یہ تو دیکھیں, یہ یہاں پہ سب کچھ ممکن ہے. یہ ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے نا اس کے مطابق تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوشش کریں گے, لیکن میرے خیال میں یہ آپ کو میں ایک جو ہے نا ورژن بتا رہا ہوں. دوسری طرف یہ جو ہے نا بہت زیادہ مطلب ڈیلے نہیں کرا سکتے الیکشن کو, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو ایسے کچا کھا جائیں گے. یہ جو عوام آپ کے خیال میں جو حالات ہیں, جو ہماری معاشی حالات ہیں, دیگرگوں حالات ہیں ہماری, صحیح ہے, ہم ڈیفالٹ کے بالکل کنارے پر, ایج پر ہم کھڑے ہیں. خدا نخواستہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ان حالات میں پھر پی ڈی ایم سے اگر حالات کنٹرول بھی نہیں ہو رہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی محب الوطنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, چھوڑ دیں, حکومت چھوڑ دے اور اداروں کو کہیں کہ آپ الیکشن کرائیں, یہ عوام پر چھوڑ دے. عوام کس کو منتخب کرنا چاہتی, کس کو نہیں. عوام جس کو بھی منتخب کرائے, صحیح ہے, ان کو دے دے حکومت, ان کو موقع دے کہ وہ چلائے 5 سال. بالکل, یہ تو میں نے آپ کو اب پہلے بھی کہا کہ دیکھیں اگر خان صاحب کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کرانی چاہیے, تو جو نیشنل اسمبلی کے یا جو روٹین کے اپنے الیکشن ہے جو کہ اکتوبر میں ہونے ہیں, تو وہ یہ مل بیٹھ کے جو ہے نا 2-3-4 مہینے پہلے وہ کر کے جو ہے نا یہ یعنی متفقہ طور پر جو تمام انتخابات ہے پورے پاکستان کے بشمول یہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے, وہ ایک ہی دن کرا دیں. یہ مطلب آلریڈی اس وقت جو ہے نا معاشی صورتحال بھی خراب ہے, تو یہ پیسے بھی جو ہے ان کو تقریباً 20 ارب روپے الیکشن کمیشن نے وہ ایک تخمینہ لگایا ہے کہ جو 2 اسمبلیوں کے ہوں گے, پنجاب اور پختونخوا کے, اس پہ لگیں گے, اور ابھی تک جو ہے نا ان کو 5 ارب روپے ملے ہیں, 15 ارب جو ہے نا حکومت نے ریلیز کرنے ہیں. تو اگر اس طرح مطلب یہ ہیلے بہانے ہوں گے یہ سارے جو ہے نا, مطلب اس سے وہ ایک جو اداروں کی جو ایک یا جو ریاستی ادارے ہیں ان کی جو ریٹ ہے اس بھی اگر جیسے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر اس کا بڑا غلط تاثر جاتا ہے. تو وہ اس سے بھی بچنے کے لیے جو ہے نا ان کو کوئی متفقہ ایک فیصلہ کرنا چاہیے. اور بالکل جو ہے نا آپ کی یہ بات درست ہے, لیکن اب یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا. یہ جو اگر یہ جو ابھی غلام علی صاحب یعنی پنجاب میں تو الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے, وہاں پہ تو ویسے بھی 30 اپریل کو اعلان کر دیا گیا ہے. تو ابھی یہ غلام علی صاحب نے جو 1-2 دنوں میں کمیشن کو بلایا ہے, تو اس سے مطلب اب یہ اندازہ ہوگا. لیکن اب جیسے موڈ ہے ان کا, موڈ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے نا ڈیلے کریں, ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہے نا وہ استعمال کریں. میں چھوٹا سا بریک دوں, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک اور بھی بہت اہم ایشو ہے, اور وہ جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان یو ایس کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ جو آج اور کل ہونا ہے 2 روزہ. تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ناظرین ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آئیں گے تو پھر اسی ایشو پر ہم بات کریں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا رفعت اللہ صاحب, پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو 2 روزہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ ہو رہی ہے, آج بھی اس کا پہلا دن تھا, کل بھی یہ ڈائیلاگ جاری رہے گی. اور امریکن جو ٹیم آئی ہے وہاں سے کرسٹوفر لینڈبرگ ان کی قیادت کر رہے ہیں. تو یہ ڈائیلاگ آپ کے خیال میں کتنی اہمیت کی حامل ہے, اور اس ڈائیلاگ میں کن ایشوز پر بات ہونے جا رہی ہے, اس پر بات ہوگی
اور ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی پاکستان میں گزشتہ کچھ مہینوں میں یا کچھ ہفتوں میں انٹرسٹ زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ جو امریکن ایمبیسڈر ہیں وہ پشاور بھی آئے، یہاں پر بھی انہوں نے ملاقاتیں کی، لاہور بھی گئے اور وہ بھی چکر لگا رہے ہیں. تو آپ اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ یہ دیکھیں وقاص صاحب، یہ تو جب عمران خان صاحب نے وہ جو رجیم چینج کا ایک وہ نعرہ لگایا تھا، جی وہ لیٹر والا، تو اس سے بڑا جو ہے نا یہ معاملات بہت گمبھیر ہو گئے تھے امریکہ کے ساتھ. اس وقت جو ہے نا آپ کے نوٹس میں بھی ہے کہ اپنے پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہے نا خان صاحب کو کہتے رہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا اس سے آپ ایک بڑے جو ہے نا حساس معاملے کی طرف جو ہے نا ایک امریکہ جیسے اس کے ساتھ ہمارے بڑے تجارتی تعلقات ہے اور ہمارے جو بڑے ایکسپورٹ بھی ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہے، پھر کاؤنٹر ٹیررزم میں بہت ساری چیزیں. تو وہ عمران خان صاحب کے دور میں بڑا جو ہے نا ایک بدمزگی پیدا ہو گئی تھی. تو جو ہی وہ حکومت سے ہٹے ہیں تو اس کے بعد سے یہ جو شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، انہوں نے جو ہے نا امریکہ کے ساتھ بڑے مطلب مختلف لیول پہ جو ہے نا وہ ایک ٹاکس کا سلسلہ شروع کیا ہے. اب وہ بھی انٹرسٹڈ ہے اور ان کی بھی ہے. تو اس وقت میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ 3 لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک جو ہے نا کون سے لیول پر؟ ایک جو ہے نا وہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے، ایک ٹریڈ ہے اور ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو یہ تینوں معاملات میں، اور یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم پھر یہ ہے کہ افغانستان کے تناظر میں بھی جو ہے نا وہ وہاں پہ بھی بڑے جب حالات تبدیل ہوئے تو اب اگرچہ وہاں پہ امریکہ نہیں ہے لیکن اس کے جیسے وہاں پہ ڈرونز ہوتے ہیں اوپر جو ہے نا، اور امریکہ جو جن تنظیموں سے ان کو خطرہ ہے وہ تنظیمیں تو وہاں پہ موجود ہے، تو ان کو دوبارہ سے پاکستان کی جو ہے نا وہ ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اور یہ آج میں ڈان میں اس پہ بہت ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ چھپی ہے. یہ جو ڈائلاگ ہے نا، یہ جو آج والا ہے اور کل بھی ہے، اسی تناظر میں پھر اس میں بہت سارے ڈیٹیل دیے گئے ہیں. تو جو وہاں پہ واشنگٹن میں جو ڈان کا کارسپونڈنٹ ہے، بڑا سینئر صحافی ہے، اس نے بڑے اس میں چیزیں جو ہے نا اس کو نقطے بیان کیے ہیں کہ ایک تو یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے نا جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، تو یہ ان دونوں کے بیچ میں جو ہے نا جیسے وہ یہ ڈائلاگ سپیڈ اپ ہو گیا ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ اس رپورٹ کے اندر یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہاں امریکہ میں جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کا جو مطلب ایک تو پی ٹی آئی نے وہاں پہ ایک فرم بھی جو ہے نا اس کو بھی لابینگ کے لیے بالکل صحیح. تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو لابیسٹ ہے جو پاکستانی مطلب پاکستانی نژاد امریکن ہے، تو انہوں نے اپنے جو ہے نا رابطے امریکوں کے ساتھ بڑے تیز کیے ہیں. بڑے لیول پہ جو ہے نا انہوں نے رابطے شروع کیے ہیں کیونکہ یہاں پہ وہ الیکشن بھی وہ تو پارٹی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی وہ ڈیل کر رہی ہے اپنے جو ان کے انٹرسٹ ہے یا ان کی جو رابطے ہیں. میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ افیئرس کی بات کر رہا ہوں. یہ جو ٹیم یا ڈیلیگیشن آئی ہے پاکستان، صحیح ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان اور افغانستان بارڈر کے جو ایشوز ہیں یا افغانستان میں وہاں پر جو صورتحال ہے تو اس حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس میں پاکستان کے ساتھ یہ کس لیول پر یا کن نکات پر بات کریں گے؟ پاکستان سے کیا یہ ڈیمانڈ کریں گے یا پاکستان کو کیا یہ ٹاسک دیں گے یا پاکستان امریکن جو ٹیم ہے یا امریکہ ہے تو ان سے کیا چاہے گا؟ دیکھیں، ایک تو اب اس وقت امارت اسلامی جو ہے اس کے خیر و پاکستان کے ساتھ بھی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہے، لیکن اگر یہ کوئی وہاں پہ جو ہمیں لگتا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر کوئی یہ جو تنظیمیں ہیں، پہلے تو اس کے حوالے سے امریکہ کے بڑے خدشات ہیں اور وہ ابھی تک جب یہ ایمن الظواہری کا واقعہ ہوا ہے تو اس سے جو ہے نا مزید وہ میچور ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ جو ایک طالبان نے مطلب دوحہ میں ایک معاہدہ کیا، وہ 3 سال اس کے پورے ہو گئے، اس میں جو انہوں نے وعدے کیے وہ وعدے جیسے جو کلن تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے ان کے جو مطلب امریکہ کے یا جو یورپین ممالک ہیں ان کے جو خدشات ہیں وہ بدستور برقرار ہے. تو اس میں اس کے باوجود خدشات، لیکن اس کے باوجود ہر ہفتے سب سے زیادہ ایڈ امریکہ $40 ملین بالکل دیتا ہے بائی ویکلی یعنی 2 ہفتے کے بعد وہ افغانستان بھیج رہے ہیں. صحیح ہے، $40 ملین وہ امداد وہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2020 میں وہ جو معاہدہ کیا گیا اس سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا جو بڑا معاہدہ تھا دوحہ ایگریمنٹ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو ہوا، تو یہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان میں سیکرٹ نکات بھی شامل تھے اور طالبان نے امریکہ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ یہاں پر القاعدہ کے خلاف ہم کارروائی کریں گے یا ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اگر امریکہ کے ساتھ وہ انگیج ہے یا ان کی انگیجمنٹ جاری ہے تو پھر امریکہ کو میرے خیال میں کوئی اتنا ایشو تو نہیں ہونا چاہیے طالبان سے.
یہ جو آپ نے دوحہ معاہدہ جو ایک سیکرٹ معاہدہ، یہ بالکل ایک تو یہ ہے کہ بالکل پبلک ڈومین میں ہے، اور ایک وہ ہے جس پر بہت زیادہ بات چیت ہوئی اور وہ جو نکات ہیں وہ ابھی نہیں آئے، وہ شاید 8-10 سال بعد یا اگر اس سے بھی زیادہ ٹائم لے سکتی ہے یا کم لے سکتی ہے کہ وہ آ جائے گی، لوگوں کے سامنے آ جائے گی وہ ایک تو ہمیں وہ جو سیکرٹ معاہدہ اس کے مندرجات کا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے. وہ جب اگر میرے خیال میں اگر اس کی امپلیمنٹیشن اگر نہیں ہوتی ہے تو اس صورت میں پھر پاکستان جو ہے نا ایک ثالث کا کردار اس میں ادا کر سکتا ہے. اس میں وہ جو سیکرٹ جو پوائنٹس ہیں تو اس میں چونکہ ہم تجزیہ کریں گے، ہمارے پاس ظاہری بات ہے نالج تو ہمارے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے. ہم نے لیکن اس میں کون سے سیکرٹ پوائنٹ ہو سکتے ہیں؟ امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہوگا، افغانستان کا کیا انٹرسٹ ہوگا؟ امریکہ کا تو یہی انٹرسٹ ہے کہ القاعدہ کے خلاف آپ کارروائی کریں، یا اگر ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، آپ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. میرے خیال میں ایک مجھے جو بات سمجھ آتی ہے صحیح ہے ایک یہ، اور دوسرا داعش کے خلاف وہ چاہیں گے، اور اس کے ساتھ جو دوسرے تنظیمیں ہیں تو امریکہ کا یہی مطالبہ ہوگا طالبان سے کہ آپ جو پوری دنیا سے جو تنظیمیں یا جو لوگ آتے ہیں آپ ان کو جگہ نہ دیں. تو یہی سیکرٹ طالبان نے ان کے ساتھ مانا ہوگا کہ ہم بالکل نہیں کریں گے، ہم اپنی جو سرزمین ہے ہم وہ استعمال نہیں کریں گے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ پھر طالبان کی طرف سے جو مطالبہ امریکہ سے کیا گیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو ناردرن الائنس ہے یا NRF کے لوگ ہیں آپ ان کو سپورٹ نہ کریں، اگر ہمارے خلاف کوئی آرم ریزسٹنس ہوتی ہے تو آپ ان کو پیسے نہ دیں، آپ ان کو ریکگنائز نہ کریں. اس سے پہلے جو طالبان کی حکومت میں احمد شاہ مسعود کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے سب کو پتہ ہے کہ پنشیر میں انہوں نے چھوٹی سی جگہ لی، اس کے بعد پھر وہاں سے ریزسٹنس شروع ہوئی تو طالبان کی جانب سے وہ مطالبہ اس میں رکھا گیا تھا. اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ تو کامن سینس کی بات ہے. یہ تو کامن سینس کی تو پھر ان کو آپ جو بتا رہے ہیں میرے خیال میں یہ نہیں ہوں گے، اگر یہ ہے ان کو تو پبلک کرنا چاہیے، تو ایسے کوئی بڑی ایشو نہیں لگ رہا. لیکن طالبان نہیں مانیں گے نا، طالبان یہ نہیں مانتے، پھر لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ تو امریکہ کے خلاف 20 سال لڑے ہیں تو آپ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیوں ایگریمنٹ کی. پھر اپنے لوگ جو ان کے فٹ سولجرز ہیں وہ ان پر اعتراض کریں گے کہ آپ نے القاعدہ کے خلاف آپ نے کیوں ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، ٹھیک ہے، یا جو دوسرے جو وہاں پر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں یا ملیٹنٹ تنظیموں کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ افغانستان طالبان کے ساتھ لڑے ہیں امریکہ کے خلاف، تو وہ تو آسانی سے تو نہیں کر سکتے نا. نہیں، وہ میرے خیال میں جو یہ کارروائی ہے، یہ کارروائی والی بات جو ہے نا یہ تو بہت مشکل لگ رہی ہے. یہ تو انہوں نے ایسے نہیں مانی ہوگی مجھے جو لگتا ہے. البتہ انہوں نے ٹائم مانگا ہوگا کہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں، ہم ان کے لیے کوئی طریقہ کار ڈھونڈتے. جیسے ابھی ہمیں جو ہے نا ایسی اطلاعات ملتی ہیں کہ جیسے وہاں پہ جتنی بھی اگر یوغر کے وہ ہے شدت پسند ہے، ایسٹ ترکستان موومنٹ جو ہے وہاں پر TIP ہے، ترکستان اسلامک پارٹی، ان سب کے حوالے سے جو ہے نا جیسے ان کو مطلب اس طرح کنٹرول رکھا گیا ہے کہ وہ انہوں نے ابھی جو ہے نا ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ چائنیز انسٹالیشن بھی یا چائنا کے اندر کوئی ایسی کاروائیاں کی گئی. لیکن ان کے جو صحیح ہے جو ایسٹ ترکستان پارٹی کے جو ڈپٹی ہیں وہ انہوں نے گزشتہ دنوں وہاں پہ ایک انٹرویو بھی کسی میڈیا چینل کے ساتھ انہوں نے کیا، انہوں نے باقاعدہ تھریٹ دی ہے چائنیز انٹرسٹ کو کہ ہم افغانستان میں چائنیز انٹرسٹ کو ہم اٹیک کریں گے وہاں سے. تو یہ تو بہت خطرناک اسٹیٹمنٹ آئی ہے. گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی میں جو ہمارا پروگرام تھا. یہ مجھے اب اندازہ نہیں ہے، کچھ جو ہے نا ATIM کے لوگ جو ہے نا داعش میں بھی شامل ہوئے ہیں، تو اب وہ پتہ نہیں کہ وہ یہ وہی فیکشن ہے یا کون سا ہے. لیکن اس طرح مجھے جو ہے نا نہیں لگتا کہ وہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے جیسے یہ TTP والوں کے ساتھ بھی جو ہے نا ان کے اس طرح مطلب یہ پبلک اسٹیٹمنٹ پہ ان کی بات ہوئی ہے کہ آپ نے اس طرح بات نہیں کرنی ہے پاکستان کے. جیسے ابھی حال ہی میں جو ہے نا ڈپلومیسی، اس کو جو ہم کہتے ہیں ڈپلومیسی، کچھ ایسے TTP نے کچھ ایسے بیانات جاری کیے تھے نا کہ اس پہ پھر بعد میں انہوں نے خود کہا کہ نہیں اس میں یہ غلطی ہو گئی ہے، وہ پاکستان کی وجہ سے وہ بنو. میرا نہیں خیال کہ TTP امریکہ کا مسئلہ ہوگا، لیکن یہ جو دوسری تنظیم مسئلہ ہے کیوں نہیں ہے، وہ امریکہ تو باقاعدہ یہ TTP کہتی ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارا ٹارگٹ وہ پاکستان ہے، صرف امریکہ نہیں ہے. لیکن امریکہ جو ہے نا کئی مرتبہ ابھی حال ہی میں پبلکلی اس نے کہا ہے کہ TTP بھی خطرہ ہے. میں جس دوسرے اینگل سے میں دیکھتا ہوں ایز اے نیوٹرل آبزرور یا ایز اے آبزرور کہ TTP سے امریکہ کو تو کوئی تو ان جیسے تنظیموں کے حوالے سے پھر امریکہ کا کیا آپ کے خیال میں، یعنی پاکستان اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ جو آج جو ڈیلیگیشن آئی ہے اس میں کیا اس سائٹ پر بھی اس نشست میں بات ہوگی؟ بالکل خواہ مخواہ جو ہے نا یہ تو
اس میں تو اور کوئی مطلب ایسا ایشو ہی نہیں ہے نا. پاکستان کے اندر تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے نا. جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی افغانستان ہے. افغانستان کے اندر جو ہے نا اب اگر امریکہ وہاں پہ نہیں بھی ہے تو پھر یہ ہے کہ یار وہ جیسے افغانستان کا جو جغرافیہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ یا تو سپر پاورز ہے یا پھر وہ سارے جو ہے نا امریکہ کے دشمن ہیں. تو وہ جو ہے نا امریکہ کسی صورت میں بھی جو ہے نا افغانستان سے غافل نہیں رہ سکتا. وہ خود کو جو ہے نا جیسے چائنا ہے, جیسے روس ہے, جیسے ایران ہے, یہ تین جو ہے نا بڑے جو روایتی مطلب دشمن ہیں امریکہ کے. صحیح ہے, یہ اپوزٹ بلاگ ہے. لیکن کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو اتنی ساری تنظیمیں ہیں افغانستان میں ایکٹیو ہیں تو اگر امریکہ کی محاسمت ہے یا ان کی دشمنی ہے ان ممالک کے ساتھ تو پھر امریکہ تو چاہے گا کہ یہ تنظیمیں پلے پولے کہ نہیں. تو یہ تو ابھی ان تنظیموں کا تو امریکہ کو تو ان تنظیموں سے کوئی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے. جس طرح ان تنظیموں سے جو تھریٹ ہے وہ تو چائنا, رشیا, سینٹرل ایشیا, ایران, یہ ممالک ہیں ان کو تھریٹ ہے. دیکھیں تو امریکہ کو تو خوش ہونا چاہیے. امریکہ جس طرح افغانستان سے نکلا ہے تو یہ تو بہت بڑا سوال ہے. آج تک جو ہے نا ہم اس کو سمجھ نہیں پائے ہیں. تو وہ تو بالکل بھی چاہے گا. میں نے آپ کو اشارہ دے دیا نا کہ جو دوحہ میں ایگریمنٹ ہوا ہے تو انڈر ٹیبل تو کچھ اسٹیبلٹی نہ رہے. وہ تو چاہے گا کہ وہ اسٹیبلٹی نہ رہے. صحیح. بہت شکر رفعت صاحب, ٹائم کم ہے میرے پاس. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر اس کو ہم ان نکات پر ہم مزید بات کریں گے. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.